بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتاجر درس نمبر 35۔ مسائل میں سے چھٹا مسئلہ اس بارے میں ہے کہ ایوازان یعنی ثمن اور مثمن مکیل، موزون یا معدود ہیں، یعنی ایسی ہیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے پیمانہ کے ساتھ، یا جن کا وزن کیا جاتا ہے، یا وہ ہیں جن کو شمار کیا جاتا ہے، تو ان میں معتبر ہے کہ وہ چیز جو عادتاً پیمائش، وزن یا عدد کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی ان کو وزن کیا جائے یا پیمائش کی جائے یا شمار کیا جائے۔ تو اس مسئلے میں ہم ایوازان یعنی ثمن اور مثمن کی تعیین کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر وہ پیمائش والی ہیں یا وزن والی ہیں یا وہ ہیں جو شمار کی جاتی ہیں تو ان کی بیع کس طرح صحیح ہوگی۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جی اذا کان الاعوذان من المکیل او الموزون او المعدود فلا بد من اعتبارہما بالمعتاد، یعنی ایوازان ثمن اور مثمن مبیع یا ثمن اگر ایسی ہیں کہ جو مکیل ہوتی ہیں یعنی جن کی پیمائش کی جاتی ہے کسی پیمانہ کے ساتھ، یا وہ ہیں کہ جن کا وزن کیا جاتا ہے، یا وہ ہیں کہ جن کو شمار کر کے بیچا جاتا ہے، تو کہتے ہیں پس ان میں پھر معتبر ہوگا کہ ان کا وزن یا پیمائش ایسے آلے کے ساتھ کی جائے جو عادتاً یعنی عام روٹین میں معمولاً استعمال ہوتا ہو، یعنی گویا کہ ان کی پیمائش اور وزن مشخص اور معین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے مثلاً ظرف کے ساتھ پیمائش کرتا ہے کہ جو موجود ہے لیکن اس کا وزن معلوم نہیں ہے، پیمائش اس کی صحیح دقیق معلوم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اگر ان کو پیمائش کیا جائے تو اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح موزون میں اگر ایسی چیز کے ساتھ وزن کیا جائے کہ جس میں اس کا وزن مجہول رہ گیا ہو، جیسا کہ ایک پتھر ہے اس کے ساتھ وزن کرنا، اگرچہ تخمیناً اس کا اندازہ لگا لیا جائے کہ مثلا یہ 5 کلو کا ہے یا جتنا بھی ہے، لیکن جب تک اس کا وزن معین نہ ہو یعنی مقدار اس کا وزن مجہول رہے اس کے ساتھ بھی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح عدد مجہول، مثلا ایک کوئی مٹھی میں بھر لے کہ جی اس مٹھی میں جتنے عدد مثلا اس کے بادام وغیرہ کے ہیں تو یہ ہم معتبر قرار دیتے ہیں، تو اب نہیں معلوم اس مٹھی میں کتنی مقدار ہے، تو اگرچہ مثلا اندازہ لگا بھی لیا جائے پھر بھی جب تک مثلا واضح اس کی مقدار معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ان میں بیع صحیح نہیں ہوگی۔ پس ایوازان میں مکیل، موزون اور معدود میں عام طور پر جس چیز کے ساتھ ان کو پیمائش یا وزن کیا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے، اب بیع میں بھی معتبر ہوگا کہ اسی یعنی روٹین میں استعمال ہونے والے پیمانے یا وزن وغیرہ کے ساتھ یعنی جو وزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ان کا وزن کیا جائے۔ اب دوسری بات ہے، کہتے ہیں آیا وہ چیز جو معدود ہو یعنی جس کو شمار کر کے بیچا جاتا ہو، گن کر بیچا جاتا ہو، آیا اس کی وزن کے ساتھ بیع صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں لو باع المعدودہ وزنا صح، اگر بیچتا ہے بائع معدود چیز کو وزن کر کے صح تو یہ بیع صحیح ہے، چونکہ جہالت جو ہے وہ مرتفع ہو جائے گی،
اور بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزن عدد سے بھی زیادہ معین کرنے والا ہے، مضبوط ہے۔ اسی طرح وَلَا بَاعَ الْمَوْزُونَ كَيْلًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَمْكَنَ الصِّحَّةُ فِيهِمَا، اگر کوئی شخص بیچتا ہے وزن کی جانے والی چیز کو پیمائش کے ساتھ یا پیمائش کی جانے والی چیز کو وزن کے ساتھ، تو کہتے ہیں ممکن ہے ان دونوں صورتوں میں بھی بیع کیا ہو، صحیح ہو، کیونکہ اس میں بھی جو ہے جہالت جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، وزن جو ہے وہ مشخص ہو رہا ہے یا پیمائش کے ساتھ وہ معین ہو رہی ہے۔ البتہ کہتے ہیں وَيُحْتَمَلُ صِحَّةُ الْعَكْسِ لَا الطَّرْدُ، عکس میں صحیح ہونے کا احتمال ہے بیع کا، یعنی جب کیل کو وزن کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں اس میں یحتمل صحت العکس، یعنی پیمائش کی جانے والی چیز کو اگر وزن کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اس میں کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ بیع کیا ہو، صحیح ہو، لا طرد، نہ کہ وہ اصل یعنی وزن کی جانے والی چیز کو پیمائش کے ساتھ، پیمائش کی جانے والی چیز کو وزن کے ساتھ بیچنے میں بیع کے صحیح ہونے کا احتمال ہے۔ اس کے برعکس یعنی اگر وہ چیز وزن کی جاتی ہے اس کو پیمائش کے ساتھ، ممکن ہے اس میں بیع صحیح نہ ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر کہیں پر شمار کرنا باعث مشقت ہو تو کہتے ہیں یہاں پر معتبر ہے کہ ایک پیمانہ بھر کر پھر اس کو شمار کر لیا جائے اور پھر باقی پیمانوں کو اس نسبت سے اس کا حساب کیا جائے۔ مثلا اگر ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں مثلا 100 اخروٹ آتے ہیں، اب ایک کو جب آپ نے بھر کر ڈالا اور اس کی مقدار جو ہے یعنی تعداد جو ہے آپ نے شمار کی 100 ہوا، تو باقی بھی اسی طرح آپ شمار کرتے جائیں گے، یعنی وہ پیمانہ استعمال کرتے جائیں گے اور ہر دفعہ 100 کا حساب کرتے جائیں گے۔ اگر کہتے ہیں اس میں 1-2 کا کوئی فرق آ بھی جائے کمی بیشی تو اس میں وہ تفاوت جو ہے وہ معاف ہے۔ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، اذا کان العوضان من المکیل او الموزون او المعدود فلا بد من اعتبارہما بالمعتاد۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب عوضان یعنی ثمن اور مثمن ایسی چیزوں میں سے ہیں کہ جن کی پیمائش کی جاتی ہے، من المکیل او الموزون، یا ایسی ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، او المعدود، یا ایسی چیزیں ہیں جن کو شمار کر کے بیچا جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ ان کو معتبر قرار دیا جائے، یعنی ان کا حساب کیا جائے بالمعتاد، اس چیز کے ساتھ جو عادتاً استعمال ہوتی ہے، من الکیل او الوزن او العدد، پیمانے میں سے، وزن میں سے اور عدد میں سے، جو بھی روٹین میں عام طور پر وہاں استعمال ہوتی ہے اسی چیز کے ساتھ ہی ان کا وزن پیمائش یا ان کو شمار کیا جائے۔ پس فلا یکفی المکیال المجہول، پس کافی نہیں ہے ایسا پیمانہ کہ جو مجہول ہے، جس کا نہیں پتہ کہ اس میں کس مقدار تک یعنی کتنی مقدار اس میں یہ پائی جاتی ہے اس چیز کی، کقصعۃ حاضرۃ، جیسا کہ ایک ایسا بڑا ظرف جو موجود ہے، وَإِن تَرَاضَيَا بِهِ، اگرچہ بائع اور مشتری اس پر راضی ہو بھی جائے پھر بھی یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ وَلَا الْوَزْنُ الْمَجْهُولُ، پس اسی طرح وزن مجہول کے ساتھ بیع بھی صحیح نہیں ہے، کل اعتماد علی صخرۃ معینۃ، جیسا کہ بھروسہ کر لینا ایک ایسے پتھر پر جو معین ہو، کہ مثلا فرض کریں کہ جی اس پتھر کے ساتھ ہم جو ہے نا وَإِنْ عَارِفَا قَدْرَهَا تَخْمِينًا، اگرچہ وہ جانتے ہوں اندازے کے ساتھ اس کی مقدار، مثلا کہتے ہیں کہ جی یہ 5 کلو کا ہے، اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 کلو کا ہوگا، تو یہ تخمیناً اس کی مقدار کا معین کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور بیع جو ہے اس میں صحیح نہیں ہوگی۔ وَلَا الْعَدَدُ الْمَجْهُولِ، اور عدد المجہول، اور نہ ہی بیع صحیح ہوگی عدد مجہول کے ساتھ، اور نہ ہی کافی ہوگا عدد مجہول۔ کیسے؟ بِأَنْ أَوَّلَ عَلَى مُلْءِ الْيَدِّ، جیسا کہ وہ بھروسہ کریں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر، یعنی ایک مٹھی پر، او آلتن، یا ایک ایسے آلے پر بھروسہ کریں، یجہلو، کہ جس کی مقدار کیا ہو، مجہول ہو، ما تشتمل علیہ، کہ وہ کس چیز پر مشتمل ہے، یعنی کتنے عدد پر وہ مشتمل ہے۔ اگر یہ مقدار مجہول ہے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ مٹھی یا وہ آلہ، اس میں بھی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ پس یجہل ما تشتمل علیہ ثم اعتبر العد بھی، یعنی وہ آلہ کہ جس میں مقدار مجہول ہے کہ کتنے عدد پر یہ مشتمل ہے، پھر اسی کو ہی معتبر قرار دے، یعنی اسی کے ساتھ ہی وہ شمار کرنے لگ جائیں اپنی بیع میں اس
ثمن یا مسمن کو تو کہتے ہیں اس میں بھی بیع صحیح نہیں ہے. کیوں؟ للغرر المنہی عنہ فی ذالک کلہ، کیونکہ ان تمام موارد میں جب وزن مجہول ہو، مکیال مجہول ہو یا عدد مجہول ہو، اس صورت میں کہتے ہیں غرر پایا جاتا ہے، اور وہ غرر کہ جس سے نہیں کی گئی ہے. فی ذالک کلہ، ان تمام موارد میں، عدد مجہول، وزن مجہول اور کیل مکیال مجہول میں. وَلَوْ بَاعَ الْمَعْدُودَ وَزَنًا صَحَّ، کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی چیز جس کو شمار کر کے گن کر بیچا جاتا ہے، اگر اس کو وزن کر کے بیچتا ہے تو صحا، یہ بیع کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ لِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ بِهِ، کیونکہ اس وزن کے ساتھ اس میں جو جہالت ہے وہ مرتفع ہو جائے گی، چیز معلوم ہو جائے گی، اس کی مقدار معلوم ہو. وَرُبَمَا كَانَ أَضْبَطَ، اور بسا اوقات تو یہ وزن جو ہے وہ زیادہ معین کرنے والا ہے، چیز کو مشخص کرنے والا ہے مقدار سے بھی. وَلَوْ بَاعَ الْمَوْزُونَ كَيْلًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَمْكَنَ الصِّحَّةُ فِيهِمَا، اگر کوئی شخص بیچتا ہے موزون چیز کو، وزن کی جانے والی چیز کو پیمانے کے ساتھ، او بالعکس، یا اس کا الٹ کرتا ہے، پیمائش کی جانے والی چیز کو وزن کے ساتھ بیچتا ہے، شہید اول فرماتے ہیں أَمْكَنَ الصِّحَّةُ فِيهِمَا، دونوں صورتوں میں بیع کا صحیح ہونا ممکن ہے. دونوں میں ممکن ہے کہ بیع صحیح ہو، یعنی موزون کو جب پیمائش کر کے بیچ رہا ہے، یا جو موکول چیز ہے، مقیل چیز ہے، اس کو وزن کر کے بیچ رہا ہے. کیوں؟ للانضباط، کیونکہ دونوں کے ساتھ وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ منضبط ہو جائے گی، معین ہو جائے گی. ایک تو مثلا وہ مقدار مشخص ہو جائے گی. والروایت عن صادق علیہ السلام، اور دوسرا ایک روایت ہے جو وہاب کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس کے مطابق بھی یہ بیع کیا ہے؟ صحیح ہے. وَرَجَّحَهُ فِي سَلَمِ الدُّرُوسِ، اور اسی چیز کو ترجیح دی ہے مصنف نے کتاب دروس میں، یہ کہ موزون کو مکیل کے یعنی کیل کے ساتھ بیچنا اور مکیل چیز کو وزن کر کے بیچنا، یعنی یہ بیع صحیح ہے. اسی قول کو، بیع کے صحت والے قول کو ترجیح دی ہے مصنف نے کتاب دروس کی باب بیع سلم میں. یہاں پر بیع سلم کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اس کو ترجیح دی ہے. بیع سلم جیسا کہ پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ جس میں آپ پیسے جو ہیں، سامان جو ہے پہلے دیتے ہیں، اور مبی آپ 1 یا 2 مہینہ یا کچھ مدت معین کے بعد لیتے ہیں. تو وَتُحْتَمَلُ صِحَّةُ الْعَقْصِ، انہوں نے کہا تھا امکانا، فرمایا تھا کہ امکان الصحۃ فیہما، دونوں میں صحیح ہونا بیع کا ممکن ہے، لیکن فرماتے ہیں احتمال ہے کہ عکس میں یہ بیع صحیح ہو. کب؟ یعنی جب آپ مقیل کو وزن کر کے بیچ رہے ہیں. وَهُوَ بَيْعُ الْمَقِيلِ وَزَنًا، یعنی وہ ہے مقیل کا بیچنا وزن کر کے. لا طرد، پس احتمال ہے بیع کی صحت کا عکس میں، نہ کہ طرد میں، یعنی اصل میں جو آپ کو کہا تھا، جو اس کے یعنی مقابل طرف بنے گی کہ وزن والی چیز کو کیل کے ساتھ بیچنا ممکن ہے، اس میں بیع صحیح نہ ہو. پس احتمال ہے عکس میں بیع کا صحیح ہونا، یعنی مقیل کو وزن کے ساتھ بیچنا، نہ کہ طرد میں، یعنی وزن والی چیز کو پیمائش کر کے بیچنا. کیوں؟ لأن الوزن اصل القیل، کیونکہ اصل کیل کیا ہے؟ وزن ہے. کیونکہ وزن جو ہے وہ قیل کی اصل ہے. وَأَضْبَطَ مِنْهُ، اور کیل سے بھی زیادہ اضبط ہے، معین کرنے والا ہے. پس وَإِنَّمَا عَدَلَ إِلَى الْكَيْلِ تَسْهِيلًا، یہ جو عدول ہوا ہے اس کیل کی طرف، یہ تسہیل سہولت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اصل جو ضبط کرنے والی چیز ہے، یعنی معین اور مشخص کرنے والی چیز ہے، مقدار کو معلوم کرنے والی چیز ہے، وہ وزن ہے. بس وزن کے ساتھ مکیل کا بیچنا، اس میں بیع کے صحیح ہونے کا احتمال ہے، ممکن ہے. اس کے برعکس یعنی کہ وزن والی چیز کو کیل کے ساتھ بیچنا یہ صحیح نہ ہو. اب کہتے ہیں اگر باعث مشقت ہو شمار کرنا، یا تو تعداد زیادہ ہے یا بندے کو جلدی ہے، ضرورت ہے کہ جلدی جلدی مثلا ان کو، اس صورت میں کہتے ہیں ایک ایسا پیمانہ جس کو بھر لیں، اس کو بھرنے کے بعد خالی کر کے اس میں جو مقدار ہے عدد اس کو گن لیں. گننے کے بعد فرض کریں مثلا ایک ایسا ظرف تھا، کاسا تھا کہ جس میں 100 اخروٹ ہیں، تو پھر ہر دفعہ وہی کاسا بھر کر
اب دوبارہ اس میں گننے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی نسبت دیتے جائیں گے، باقی کو ملاتے جائیں گے، مثلا 100 اس میں ہو گیا، 100 دوسری مرتبہ، 100 تیسری مرتبہ، اسی طرح۔ تو بس اگر عدد یعنی شمارش جو ہے وہ باعث مشقت ہے معدود میں، کیونکہ یا تو زیادہ ہیں یا ضرورت ہے کہ وہ جلدی جلدی ایسا کرے، تو کہتے ہیں اعتبار کیا جائے گا ایک ایسے پیمانے کا، اور اس میں مثلا شمار کیا جائے گا، اور پھر باقی کو اسی کی طرح ہی نسبت دی جائے گی۔ اگر کہتے ہیں کوئی تفاوت آ جاتا ہے، مثلا بعد والوں میں 1-2 عدد جو ہے کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تفاوت جو ہے یہ معاف ہو جائے گا کہ جو حاصل ہو رہا ہے مثلا اسی پیمانے سے۔ پس لو شک العد فی المعدود لکثرتہ او لضرورت، پس اگر شمار کرنا باعث مشقت ہو یعنی مشکل ہو معدود میں، اس چیز میں کہ جس کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، لکثرت ہی اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، او لضرورت یا کسی ضرورت کی وجہ سے یعنی جلدی ہے، او توبر مکیال ونصب الباقی الیہ، یعنی ایک پیمانے کو معتبر قرار دیا جائے گا، یعنی اس میں سے جو مقدار ہوگی اس کو گن لیا جائے گا، اور باقی کی نسبت دی جائے گی اسی کے ساتھ، یعنی وہی مقدار جو ہوگی باقی کی بھی اسی سے نسبت دی جائے گی۔ کہتے ہیں وَغُتُّفِرَ التَّفَاوُتُ الْحَاصِلُ بِسَبَبِهِ، اور معاف کیا جائے گا وہ تفاوت جو حاصل ہو رہا ہے اس پیمائش کے ساتھ، یعنی کہ جو عدد والی ایک پیمانے کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ حَيْثُ يَشُكُّ وَزْنُهُمَا وَكَيْلُهُمَا، اور یہی قول ہے مکیل اور اس موزون میں کہ جب ان کا وزن یا ان کا پیمائش کیا ہو باعث مشقت ہو یعنی مشکل ہو۔ وَعَبَّرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ بِتَعَذُّرِ الْعَدِّ، اکثر علماء نے اس میں تعبیر کی ہے کہ جب یعنی عدد یعنی شمارش کیا ہو متعذر ہو، مشقت کے ساتھ تعبیر نہیں کی ہے، مشکل ہونے کے ساتھ تعبیر نہیں کی، متعذر ہونے کے ساتھ تعبیر کی ہے، یعنی جب شمارش کیا ہو بالکل نہ ہو سکتی ہو۔ والاکتفاء بالمشقت والعسر، پس وعبر کثیر من الاصحاب، معتبر قرار تعبیر کی ہے بہت سارے علماء نے، فی ذالک اس میں بتعذر العد، یعنی جب اس کی شمارش کیا ہو متعذر ہو۔ والاکتفاء بالمشقت والعسر کما فعل المصنف اولا، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اکتفا کرنا مشقت اور سختی پر جیسا کہ مصنف نے کیا ہے یہ اولا ہے، یہ تعبیر اولا ہے اس تعذر عد سے۔ بل لو قیل بجوازہ مطلقا لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت کان حسنا، لیکن بلکہ اگر کہا جاتا کہ مطلقاً ایسا کرنا جائز ہے، یعنی چاہے مشقت کا باعث ہو یا نہ ہو، چاہے متعذر ہو یا نہ ہو، بس اگر مطلقاً اس کے جواز کا کہا جاتا کیونکہ غرر اس سے زائل ہو جاتا ہے اور علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور تفاوت جو ہے وہ اس میں معاف ہے، بس یہ کہا جاتا تو کان حسنا، مطلق کے جواز کا اگر کہا جاتا تو یہ اچھا ہے۔ وفی بعض الاخبار دلالت علیہ، اور بعض اخبار میں اس کے اوپر دلالت بھی موجود ہے کہ ایسی چیز مثلا کہ ان کا ایک پیمانے میں ان کو ڈال کر اس کو گن کر باقی کو اسی کے ساتھ ہی مثلا نسبت دے دینا، یا اسی طرح موزون چیزوں میں بھی ایک ظرف میں ان کو ڈال کر ایک کا وزن کر کے باقی کو اسی وزن کے ساتھ ہی نسبت دینا، اور اس طرح پیمائش والی چیزیں مثلا جیسا کہ دودھ ہے، اگر بعض علاقوں میں پیمانے کے ساتھ بیچا جاتا ہے تو ایک ظرف میں اس کا پیمائش کر کے باقی کو اسی کے ساتھ نسبت دے کر مثلا اس کے اعتبار کرنا یہ کافی ہے، تو ان میں بعض اخبار میں اس کی طرف دلالت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔